اور میں تو حیران ہوتی ہوں کہ پہلے میں 250 آتی تھی میری، اب میں جب دیکھتی ہوں مجھے یقین نہیں آتا کہ 105 110 120 اس طرح بھی میری رینڈم فاسٹنگ اس طرح آ رہی ہے۔ اچھا، ہم جب اکثر جیسے آپ کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پہ جائے گی یا جاتی ہیں ویڈیوز وغیرہ، تو اکثر لوگ کمنٹس کرتے ہیں کہ بھائی یہ پیسے دے کے ویڈیو بنائی گئی ہے یا تو یہ فراڈ ہے، اس کا تو علاج ہی نہیں ہے، تو اس بارے میں کیا کہیں گے کہ جو دوائیں آپ کو دی گئی کیا یہ ایلوپیتھی تھی یا اسٹیرائڈ تھی، یا آپ کا کیا تجربہ ہے کہ یہاں کیا فراڈ ہے، اور کیا آپ پڑھے لکھے ہیں، میڈیا پرسن ہیں، تو آپ اپنا تجربہ شیئر کریں ان لوگوں کے بارے میں جو یہ سب کہہ رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، وہ سارے جھوٹ میں مبنی ہے، ہم بھی یہی سمجھتے تھے، جب نہیں آئے تھے جب تک تو یہ سمجھتے تھے، مگر یہاں کوئی فراڈ نہیں، مگر میں نے آج خود بولا ہے کہ ویڈیو بنائیں ڈاکٹر صاحب، الحمدللہ شوگر بالکل ختم کی طرف ہے، یہ میں نے ڈاکٹر صاحب کو خود ریکویسٹ کر کے یہ کام کروایا ہے، ڈاکٹر صاحب تو نہیں چاہتے اور نہ کوئی پیسے، نہ دیکھیں ایک چیز ہے کہ سچ ہے تو سچ ہے نا، جھوٹ تو بولنا نہیں ہے نا، سچ ہے، فائدہ ہوا ہے تو ویڈیو بنا رہے ہیں، ورنہ کون بنواتا ہے ویڈیو، کیوں بنوائے گا جب فائدہ نہیں ہوگا؟ یہ ثبوت دیا ہوا ہے، اس سے بڑا کیا ثبوت ہوگا؟ آپ یہ جو لوگ ڈس اپوائنٹ کرتے ہیں یا نیگیٹو بات پھیلاتے ہیں ان کے لیے کیا میسج دیں گے؟ ارے جو دیکھیں، پہلے آپ آ کے ملیں پھر بات کریں، یہ حقیقت ہے، اس میں کسی نے دیکھا نہیں ہوتا، سنا بولا فراڈ ہے، ہم اس حدیث شریف کو کہاں لے کر جائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی مرض دنیا میں اتارا جاتا ہے اس سے پہلے اس کا علاج ہوتا ہے۔ بالکل بے شک ایسے ہی ہے۔ دوسرا یہ ایک میرا سوال ہے سننے والے دیکھنے والوں سے، کیا اللہ اتنا ظالم ہے کہ کوئی بیماری اتارے اس کی شفا نہ اتارے؟ بالکل ایسے ہی، قیامت آ گئی تو قیامت میں ہوگا، یہ بیماریوں میں شفا نہیں ہوگی، دنیا تباہ ہو جائے گی، طوفان آئیں گے، سیلاب آئیں گے، زلزلہ آئیں گے، سب مر جائیں گے، بروز قیامت اٹھیں گے، تو یہ تو قیامت کی نشانی ہے۔ بالکل، تو کیا ابھی قیامت تو نہیں آئی ہے؟ نہیں بالکل نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، یہ اپنا تو ایمان ہے نا ڈاکٹر صاحب، کوئی بھی بیماری اللہ نے دی تو اس کا علاج ضرور ہے، ڈھونڈنے والا ہونا چاہیے، بس ہم نے الحمدللہ کوشش کری، آپ ملے، اللہ کا کرم ہو آپ گیا۔ نے اور مریضوں کی بھی ویڈیو دیکھی ہوگی سوشل میڈیا پر، دیکھیے آپ کو ویڈیو دیکھ کے کیا لگا کہ وہ پیٹ تھی؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، جب تک علاج نہیں کرانے آیا تو ہم بھی یہی سمجھتے تھے کہ یہ جھوٹ ہے، مگر جب اپنا خود جب پریکٹیکل ہو گیا تو اس کا مطلب سچ ہے سب چیز، الحمدللہ۔ کوئی اور تجربہ یا شوگر کے گردوں کے مریضوں کو کوئی میسج دینا چاہیں گے یا کوئی بات؟ دیکھیں ہم لوگ یہاں پر ہیں، ہمیں شفا ملی ہے، جو بھی مریض ہے نا یہ ڈاکٹروں کی دواؤں کے چکر میں رہیں گے تو ایک مرض صحیح نہیں ہوتا، دوسرا مرض تیار کھڑا ہوتا ہے، تو اس سے سب سے بہترین کام ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے پاس آ کے آپ کوشش کریں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اللہ یہاں سے شفا ضرور دے گا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ویڈیو بنانے کا مقصد یقیناً مارکیٹنگ نہیں ہوتی ہے، اللہ کا شکر مارکیٹنگ کے بہت سارے ذرائع ہیں اور بہت پہ کارآمد ہو رہا ہے، ایک مائک دیجیے گا مجھے۔ ویڈیو بنانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں تک سچ اور صحیح بات پہنچائی جائے، ثبوت کے ساتھ پہنچائی جائے، اور ہم نے تو یہ تک بھی دیکھا کہ ہم نے جب مریضوں کے نمبر ڈالنا شروع کیے، ویڈیوز کے اندر ایڈریس ڈالنا شروع کیے، تو مریضوں کو گالیاں بکی گئیں جا کے، یعنی دوسرے حکمہ حضرات یا جو کمپٹیٹرز بننے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارا کوئی کمپٹیٹر نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں اب تک کوئی ایسی دوا نہیں بنی کہ آپ انسولین بند کر دیں اور وہ دوا دیں اور شوگر کنٹرول ہو جائے گی، ہمارا کمپٹیٹر ہی نہیں ہے کوئی، ہم تو انسولین سے آگے جا کے کام کر رہے ہیں، تو کوئی کمپٹیٹر نہیں ہے اب تک، مگر ناکام، یعنی اب تک قد بڑا کرنے کے لیے جو آوازیں کستے ہیں، باتیں بناتے ہیں، کمنٹس کرتے ہیں، تو انہوں نے مریضوں سے بدتمیزی کی، خواتین کے نمبر جب پیشنٹ کے ہم نے دیے ان سے بدتمیزی کی گئی کہ تم نے پیسے لے کے ویڈیو بنائی ہے، اور ایک نہیں سینکڑوں ویڈیو ہمارے چینل پہ موجود ہے، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، انسٹاگرام پہ، تو اب ہم نے پیشنٹس کے نمبر لینے کا سلسلہ بند کر دیا ہے۔ ویڈیو کے دوران جب آپ فائل دیکھتے ہیں تو فائل کے اندر نمبر لکھا ہوتا ہے، کوئی دیکھ کے کرنا چاہے، بہت سارے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں جو فون کر کے مبارکباد بھی دے رہے ہوتے ہیں یا خوشخبری بھی سن رہے اور سنا رہے ہوتے ہیں، کنفرمیشن کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ تو مقصد ہے ہمارا نمبر دینے کا، مگر کوئی اچھے پڑھے لکھے لوگ ہمارے پاس اچھے محکمے سے آ رہے ہیں، کوئی آرمی سے، کوئی پولیس سے، کوئی رینجر سے، کوئی سرکاری اداروں سے، ان کے ساتھ بدتمیزی کی جائے گی تو یہ کسی صورت قابل برداشت نہیں ہے، یہ ناقابل برداشت۔ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے آپ تک سچ پہنچایا جائے، اور اتنی عقل سمجھ تو سب میں ہونی چاہیے کہ پیڈ ویڈیو کون سی ہے، فیک ویڈیو کون سی ہے، اتنی سمجھ ہونی چاہیے، اور ریئل ویڈیو کون سی ہے۔ جو لوگ ساتھ دیتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں، ان کی اکثریت زیادہ ہے، اگر کوئی 100 میں سے 2% 3% لوگ ایسے ہوتے ہیں مگر دلی تکلیف ہوتی ہے تو ہم شکایت ضرور کرتے ہیں۔ تو بس ریکویسٹ یہی ہے کہ آپ لوگ جو لائک شیئر سبسکرائب کرتے ہیں، مریضوں کو ریفر کرتے ہیں، دعائیں ہمارے لیے کرتے ہیں، ان سب کا بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگوں کی دعائیں ہیں کہ الحمدللہ جی ٹی وی اور انشاءاللہ K21 پہ ہم اس وقت ہفتے میں 4 دن مارننگ شو کر رہے ہیں، بول چینل کی طرف سے بھی آفر ہے، کچھ آج ٹی وی اور میٹرو چینل والوں سے بھی بات چیت چل رہی ہے، مگر ٹائم کی کمی کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے میں جی ٹی وی اور K21 کو بھی ٹائم نہیں دے پاتا،
تو اس میں دیکھتے ہیں، کوئی وقت نکالتے ہیں آپ لوگوں کی محبت میں، تاکہ آپ لوگوں کے لائیو سوالات کے جوابات دیے جا سکیں۔ مختلف ٹی وی چینلز کے جو دیکھنے والے ناظرین ہیں ان سب کو، ہر ایک کا اپنی اپنی پسند کے چینلز ہیں، تو ان کو بھی مستفید کیا جائے، کچھ فری مشورے دے کے، نسخہ جات کے ساتھ اور ان تمام چیزوں کے ساتھ۔ تو ایک بات میں آخر میں کہوں گا، اگر آپ کو ڈاکٹر فہیم کے پاس علاج کے لیے آنا ہے اور آپ دنیا میں بے تحاشا علاج کروا کے پیسے خرچ کر کے تنگ آ چکے ہیں، تو آپ نے استخارہ کرنا ہے، اللہ سے مشورہ کرنا ہے۔ شفا دینے والی ذات میرے رب کی ہے۔ اگر استخارہ آپ اللہ جی سے مشورہ کرتے ہیں اور اللہ جی بھیجتے ہیں، پھر بغیر وسوسے اور بغیر مشورے کے آ جائیں، بغیر سوال جواب کے، کیونکہ شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اگر اللہ ہی بھیج رہا ہے تو پھر آ جائیں، پھر وسوسے سوچیں اور سوال جواب نہ لائیں۔ اور اگر اللہ جی منع فرما دیں استخارے میں تو آپ نہ آئیں، مسئلہ ہی ختم ہو گیا نا۔ کتنا آسان ہو گیا کہ جس نے شفا دینی ہے، جس نے بیماری دینی ہے وہی بھیج رہا ہے تو آ جائیں، وہ نہیں بھیج رہا تو نہ آئیں۔ امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔ اسی طرح ان موذی امراض کے خلاف جہاد میں ہمارا ساتھ دیتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔